नाज़रीन, लिटिल हेल्प फॉर बेटर लाइफ से आपका मेज़बान यूट्यूबर सोशल एक्टिविस्ट चौधरी फवाद। नाज़रीन, आज हम एक मरतबा फिर गुलशन मेमार में उसी मस्जिद में मौजूद हैं जहाँ पर हम कुछ ही दिन पहले कुरान मजीद सिपारे और कायदे यहाँ पर हम दे कर के गए थे बच्चों के लिए। नाज़रीन, यहाँ के मोहतमिम जनाब शेख शेर आलम साहब ने हमसे दोबारा रब्ता किया और हमें बताया कि कुछ बच्चियाँ भी हैं जो कि बड़ी हैं, उनके लिए हमें डेक्सेस की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो बच्चियाँ हैं जो डेक्सेस हैं जो कुरान हैं वो गोद में रख के पढ़ रही हैं। लिहाजा हमने अपने डोनर से रब्ता किया, हमने उनसे बात की और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें अभी डेक्सेस दिए जो कि हम यहाँ पहुँचे हैं, इनको हम डेक्सेस इनके हैंड ओवर करेंगे। और नाज़रीन, हम यहाँ पर जो बिलखसूस दिन में हम जो कवरेज के लिए आए हैं वो इसलिए आए हैं कि इस मस्जिद की हालत बड़ी जो है ना खस्ता है। यहाँ पर नमाजी हजरात नमाज नहीं पढ़ सकते। जब बिलखसूस जब बारिश हो रही होती है तो यहाँ की हालत कोई ऐसी जगह ये नहीं बता रहे, मेरी नीचे फुटेज चल रही होगी, एक वीडियो चल रही होगी मस्जिद के अंदर की अंदरूनी मंज़र की, कि जब बारिश होती है कोई ऐसा सुराख, कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ से बारिश जो है वो नीचे ना आए। मैं अपने दोस्त से एक और ज़िक्र करूँगा कि आसपास की ज़रा ये हालत ज़ार दिखाइएगा कि यहाँ की क्या हालत है इस वक्त, कि हम जो यहाँ पर पहुँचे हैं इतने हर्डल्स आए हैं हमें कि गाड़ी जो है हमारी कई मरतबा बंद हुई, खड्डे और जंप, और ये हालत देखें आपके, गाड़ी धंस जाती है। इमाम साहब हमें बता रहे हैं यहाँ के कि फवाद भाई यहाँ से 5-6 फुट तक यहाँ पर पानी खड़ा होता है। यहाँ पर दौराने बारिश मस्जिद में नमाजी नहीं आ सकते। मेरे साथ कुछ यहाँ पर नमाजी भी मौजूद हैं, तो हम इनसे भी पूछते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर इनसे अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो ये हमें। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? गुलाब खां। कब से रहते हैं? यह तकरीबन 5 साल हो। ये मस्जिद कब से आबाद है? मस्जिद तकरीबन हमारे से पहले मालूम नहीं कितना है। तो बताइएगा क्या हाल हवाल है आपकी मस्जिद का, क्या कहना चाहिए? तो ये हालात है तुम्हारा सामने है जो भी है। जब बारिश हो जाती है तो नमाज में कोई आने जाने का रास्ता नहीं होता। फिर जो घर में पड़ेगा या कैसा भी हो बस। यहाँ पर कोई इदारा, यहाँ पे कोई काउंसलर होगा, इलेक्शन चल रहे हैं, कोई एमएनए एमपी आया नहीं कोई भी नहीं आया। नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे तबज्जो ये से सारा दूर बारिश करना का पानी चाहेंगे? से पकड़ा है। इंशाल्लाह यही हमारे काम यहाँ बारिश कहते हैं कि चल रही हमारे है। यही है कि ये हालात हमारा सही हो जाएगा। ये तकरीबन हमारा ये हालात है। अब देखते हैं, अब तुम्हारे सामने है। पानी आ रहे जो हैं, भी ये एक जगह खुश्क नाज़रीन, हमारे साथ एक और नमाजी मौजूद हैं, आप इधर आइएगा। इनसे भी बात करेंगे कि बात करना चाह रहे हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? नसीरुल्लाह। रसूलुल्लाह भाई, बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये गलियाँ बिल्कुल हमारा तरीका नहीं, स्कूटर तक यहाँ नहीं आ सकता ना। ऊपर जब हम आते हैं ना बाज़ार से, वहाँ बाज़ार में खड़ी करते हैं, वो स्कूटर तक भी यहाँ नहीं आ सकते। और कोई हमारा इधर मदद नहीं कर रहा, न कोई काउंसलर, नहीं नाजिम, न कोई वडेरा। यहाँ वडेरा सिस्टम है, वो बिजली नहीं है। वो गटर लैंड जो है ना अभी बना रहा है, वो भी अब बारिश की वजह से रुका हुआ है। वो गलिया में मट्टी का ज़रूरत है, मट्टी का तरीका नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। क्या कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर सड़कें हो गई, यहाँ पर सीवरेज के निज़ाम सब तबाह है। सब तबाह है, सब कुछ मस्जिद निज़ाम के नहीं। हवाले से आप क्या कहना बिल्कुल ऊपर से सारा चीज़ जो है ना वो पानी आ रहा है, नीचे टपक रहा है और पानी खड़ा होता है। ये गली का अभी भी खड़े है ना, ये पानी अभी भी खड़ा है। कोई नीचे कोई ऊपर है, खड़े है। हमारे तवज्जो से, हमारे चैनल से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील करेंगे अगर कोई भाई कोई मदद कर सके, बोर्ड की निज़ाम सही कर सके मस्जिद के तो। हवाले से बताएं, हाँ, क्या अगर अपील पार्टी करना वाला हो कुछ, मस्जिद की ये कर रहे कि मस्जिद का अगर कोई किसी का तो पी के कोई कर सकता है तो करे। और हम लोगों का तो सारा तो पिक नहीं बन सकता है, क्योंकि हम चंदा तो कर ले, चंदे पे तो ये नहीं बन सकता है। हाँ, नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ की हालत बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है इसकी पूरे इलाके की। हमने आपको सड़कें भी दिखाई और अब हम अंदर जाएंगे, आपको अंदरूनी मस्जिद का हाल दिखाएंगे। आइए। मौज़म भाई, ये दिखाइएगा, ये मस्जिद का हाल है। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर नमाज़ हो रही है, अगर तेज़ बारिश हो जाए तो यहाँ पर लोग जो है वो नहीं नमाज़ पढ़ सकते। और ये हालत दिखाइएगा, ये मस्जिद की हालत दिखाइएगा। दीवारों में नाज़रीन यहाँ पर दरारें आई हुई हैं और ये मस्जिद मतलब गिर भी सकती है, शहीद हो सकती है। बारिश में होंगी तो ये देखें, दरारें पड़ी हुई हैं मस्जिद के अंदर। मैंने इसीलिए इसकी जो है मैंने दिन में कवरेज की है। ये आप देख सकते हैं, दरारें पूरी पड़ी हुई हैं। ये ऊपर छत की हालत देखें, ये पूरी जो है इस वक्त जो है दीवारें जो हैं वो गिर रही हैं बिल्कुल। मैं मुखिया हज़रात से अपील करूँगा कि खुदारा हम इस मस्जिद को इधर आएँ, विज़िट करें या हमसे रब्ता करें और हम इस मस्जिद को तामीर में अपनी जो आपकी इस्तात है उसके मुताबिक इस पे जो है अपना जो भी आपका ताउन हो वो इस पे ज़रूर लगाएं। हम आपको अब अंदरूने जो है मस्जिद का अब हम आपको हाल दिखाते हैं।
یہ میرے اگر دوست دکھا سکیں دروازوں کا حال دیکھیں آپ. یہ بھی یہ جو ابھی حال سے بارش ہوئی ہے، میری ایک ویڈیو نیچے چل رہی ہوگی فوٹیج کے اندر، اس میں وہ جو ہے وہ ویڈیو ہے. یہ دکھائیے گا اوپر، آئیے گا اندر. جی ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ ٹائم ہم یہیں آئے تھے، یہاں بچے پڑھ رہے تھے، معصوم بچے پڑھ رہے تھے، چھوٹے بچے پڑھ رہے تھے. یہیں ہم ان کو آ کے بچوں کو جو ہے وہ قرآن مجید اور قاعدے ہم دے کے گئے تھے. میں نیچے یہ فوٹیج چلاؤں گا. تو یہ حالت یہاں کی دیکھیں آپ، یہ اوپر کی حالت دیکھیں. یہ ساری ابھی جو ہے ابھی امام صاحب نے ایک ہم سے ویڈیو شیئر کی تھی یہاں کی، جس میں یہ مسجد کا کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے پانی اندر نہ آ رہا، اور ٹپک رہی تھی مسجد. ایک سیکنڈ کے لیے یہاں پہ بندہ کوئی کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا. تو میں کوشش کروں گا کہ اگر یہاں کی کوئی لائٹ اندر کی جل جائے تو میں مزید آپ کو بہتر طریقے سے ویڈیو میں دکھا سکوں. یہ حالت دیکھیں آپ، کھڑکیاں دروازے بالکل خستہ حالت میں ہیں اور تباہ ہو چکے ہیں. ناظرین میں آپ کو ایک اور چیز بھی دکھانا چاہوں گا. یہ دیکھیں درار پڑ رہی ہے مسجد کے اندر. یہ میرے ساتھ محتمم ہے، یہ آپ کو یہ دکھا رہے ہیں، اوپر مکڑی کا جالا بھی لگا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں سر، یہ درار پڑ رہی ہے، کسی بھی ٹائم یہ دیوار جو ہے یہ گر جائے گی، شہید ہو جائے گی. پیچھے بھی اسی طرح ہے، تقریباً سب جگہ پر یہی حال ہے. وہ دکھائیے گا موزم بھائی، وہ حال دکھائیے گا ذرا قریب جا کے، ذرا زوم کیجیے گا. یہ دیکھیں نا جی، یہ پورا حال آپ دیکھیں اس کا مسجد کا. یہ پورا یہ دیکھیں اس کی دراریں پڑی ہوئی ہیں ساری، وہاں سے لے کے وہاں تک. یعنی کہ یہ مسجد اثر نو تعمیر ہونے کی اس کو ضرورت ہے. ہمارے یہاں بارش چل رہی ہے، اور اسی لیے میں ایک دن میں آج آیا ہوں تاکہ اس کی دن میں جو ہے نا بہتر طریقے سے میں اس کی کوریج کر پاؤں. یہ ناظرین کوئی خلفۂ راشدین کی ہے مدرسہ و مسجد جامع مسجد عمر فاروق و مدرسہ خلفۂ راشدین. ایک بہت بڑا نام جامعہ بنوریہ سے بتا رہے ہیں کہ منسلک ہے یہ ادارہ، رجسٹرڈ ہے یہ ادارہ. تو میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ اتنا بڑا نام ہے کہ ان کی جو کرتا دھرتا ہیں وہ یہاں پر جو ذمہ دار ہیں وہ یہاں پر کیوں آ کے وزٹ نہیں کر رہے. ہم یہاں پر میرا خیال ہے ہمارا دوسرا وزٹ ہے. جب میں اگر صفورہ سے اپنے علاقے سے بارش کے اندر میں یہاں پہنچ سکتا ہوں تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس تو اس سے زیادہ اچھا انتظام ہوگا، بڑا نظام ہوگا، براڈ لیول پر ہے آپ لوگوں کا سیٹ اپ. آپ یہاں پر آ کے ان کی داد رسی کیوں نہیں کر رہے؟ میری ان سے اپیل ہے جو بھی ان کے ذمہ دار ہیں کہ خدا را یہاں پر آئیں، اس مسجد کو آگے وزٹ کریں اور ان کی مدد کریں، ان کی داد رسی کریں. بچے یہاں پر تعلیم جو ہے وہ قرآن کی جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بچے بچیاں. انہوں نے بھی ایک اپنی جو بچیوں کا جو بڑی بچیاں ہیں ان کا سیٹ انہوں نے یہاں سے سیٹ اپ علیحدہ کیا اور وہ کہیں اور جا کے انہوں نے ان کا سیٹ اپ کیا ہے، مدرسہ ہے اور وہ بھی کرائے پر ہے. اب کہاں سے یہ چلا رہے ہیں یہ جائیں گے، یہ اللہ جانتا ہے ان کا. ہم ان سے ابھی انٹرویو لیں گے تو ہم سے پوچھیں گے ہم. بہرحال میری ذمہ داران سے گزارش ہے کہ یہاں پر آئیں، چاہے یہاں کے یو سی ہیں، ایم این اے ہیں، ایم پی ہیں، کسی بھی جماعت سے ہیں، خدا را یہاں پر آ کے وزٹ کریں. خلفۂ راشدین کے ذمہ داران سے بھی میری اپیل ہے کہ خدا را یہاں پر آئیں اور ان کی داد رسی کریں. جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو پورا مسجد کا اندرونی بیرونی منظر، یہاں کے نمازیوں کا بھی ہم نے آپ کو جو ہے ان کا ہم نے موقف، ان کا ریویوز، ہم نے آپ کو ان سے انٹرویو لیا، ان سے بات چیت کی، ان کا ہم نے آپ کو دکھایا موقف کیا ہے. سب کی ایک ہی اپیل ہے، ایک ہی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ایک ہی گزارش، ایک ہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدا را اس مسجد پہ توجہ دیں اور اس مسجد کو بنائیں. اور یہ کہ نمازیوں نے کچھ علاقے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ گزارشات ہمارے پلیٹ فارم سے کی ہیں کہ جو بھی یہاں کے ذمہ دار ہیں وہ اس علاقے پہ توجہ دیں. یہاں کے علاقہ مکین آپ کی توجہ کا منتظر ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جس کو یہ ویڈیو دیکھنے کو ملے گی وہ ضرور اس علاقے کا وزٹ کرے گا، مخیر حضرات اور جو بھی یہاں کے ذمہ دار ہیں کہ وہ انشاءاللہ اس مسجد میں بڑھ چڑھ کے انشاءاللہ اس کی تعمیرات میں حصہ لیں گے. بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ میں ان کے ساتھ یہ حوالے کر رہا ہوں جو ڈیکس میں لے کے آیا ہوں. محتمم صاحب ہمارے شیخ شیر عالم صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور میں یہ ان کے ڈیکسز ان کے حوالے کر رہا ہوں. محتمم صاحب یہ پلیز آپ کی امانت ہے، یہ پلیز لے لیں. اور آپ ذرا ادھر آ جائیں، ایک بچہ ادھر چلا جائے بلے لینے، آپ ذرا میرے پاس آ جائیں. شیخ شیر عالم صاحب، آپ یہاں پہ محتمم ہیں اور میں آپ سے پوچھنا ہی چاہوں گا کہ آپ یہاں پہ کیا اپیل کرنا چاہیں گے اور یہ ڈیکسز ملے ہیں اس کے حوالے سے ہمارے ڈونر کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ماشاء اللہ فواد بھائی، ماشاء اللہ آپ پہلے بھی آ چکے تھے اور اپنے قرآن کریم جیسے لے کر آئے تھے. ایسی بچوں کے لیے کافی مشکلات کا سامنا تھا، تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، آپ حضرت کے تعاون سے بچوں کا وہ مسئلہ الحمدللہ حل ہوا. بچوں کو قرآن پاک اور سپارے وغیرہ سب کچھ مل گئے. باقی اس وقت جو ہے نا ہمارے پاس وہ بچوں کے مدرسے کے لیے ڈیسکوں کی ضرورت تھی. تقریباً ہمارے پاس بچوں کا جو مدرسہ ہیں اس میں ہمارے پاس طالبات جو ہیں وہ 80-100 کے قریب میں ہیں. تو وہ جتنے بھی طالبات ہیں وہ بیچارے قرآن کریم اور سپارے قاعدے ہیں وہ اپنے گود میں لے لیتے ہیں. تو یہ کافی وقت سے ہمارا سلسلہ چلتا رہا. پھر ہمارے جو بنات کا مدرسہ تھا وہ یہاں پر تھا،
تو یہاں پر ہم لوگوں نے کرائے پہ مکان لے کے اس میں ہم پڑھاتے رہے. لیکن یہ ہے کہ علاقہ بھی ایسا ہے کہ غریب انتہائی، مکان بھی اچھی طریقے سے نہیں مل سکتے تھے، اور ہمارے پاس جو مدرسے مسجد کا جگہ تو کافی ہیں، 10-11 پلاٹیں الحمدللہ بنانے سے. کی مد میں آپ ہمارے ڈونر سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ بس میں ان سے یہ تعاون وہ کروں گا، گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ تو مسجد ہے، مدرسہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، دین کے قلعے ہیں، اور یہ تو سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بھی اس کا حکم فرما رہے ہیں کہ مساجد اور مدارس یہ بات کرتے ہیں ایمان والے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آخرت ایمان رکھنے والے ہیں، ان لوگوں کی ذمہ داری ہیں. تو اب اس وقت جو ہماری مسجد ہیں انتہائی خستہ حالت میں ہیں، بے انتہائی بوسیدہ ہیں، یہاں تک کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہم اندر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو جی اچھا، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ ابھی جو ہماری مسجد ہیں بالکل بوسیدہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اثر ہماری مسجد کی تعمیر ہو جتنا ہو سکے. کوئی جو ہے نا 1 سیمنٹ بوری لا سکتے ہیں، کوئی جو بھی اپنے مرضی سے کر سکتے ہیں. ڈیکسس کے معاملے میں کوئی اگر کوئی پیغام دینا چاہیں جو ڈیکسس ڈونر نے لیے؟ جی جزاک اللہ. فواد بھائی، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں ڈیکسوں کی ضرورت ہے، تو ماشاء اللہ آپ نے کہا کہ انشاءاللہ ہم لے کر آئیں گے. تو ابھی ماشاء اللہ آپ نے ہمیں ڈیکسی بھی دیے ہیں، لے کر آئے ہیں. تو بھائی مزید کوئی ضرورت ہے آپ کو تو بتا دیں. تو اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک جو ہے نا ان کی نیک عمل کو قبول فرمائے. مزید ہمیں جو ہے نا خاص کر مسجد کے لیے ایک چٹائیوں کی ضرورت ہے. جو پلاسٹک کی چٹائیاں ہیں وہ تقریباً ہمارے پاس چٹائیاں دری نہیں ہے، وہ کچھ دریوں کی ضرورت ہے. اس طرح ہمارے مسجد کا جو مین گیٹ ہے تقریباً وہ 10-12 فٹ کا گیٹ ہے، وہ نہیں ہے ہمارے پاس. اور اس طرح مسجد کے جو ہے نا چاروں طرف 4 دیواری ہیں، وہ بالکل کچھ جگہوں سے ہم لوگوں نے کی ہیں، کچھ جگہوں سے نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارا جو یہ علاقہ ہے یہاں پر جو ہے نا تقریباً کچھ وہ ملبہ چاہیے ڈمپر کا. ٹھیک ہے، کچھ مٹی وغیرہ ہو، کیونکہ نمازی حضرت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے ہیں. تو اللہ پاک جو ہے سب کو قبول فرمائے. دکھا دیجیے گا، یہ تھوڑا سا حصہ دکھا دیجیے گا. امام صاحب نے جو ہائی لائٹ کی ہے کہ یہ پورا گندا ہوا ہے اور بارش شروع ہو چکی ہے ناظرین اس وقت. تو میں یہاں سے وائنڈ اپ کروں گا اس معاملے کو، اور آپ سے یہی جو ہے درخواست کروں گا کہ خدا را ان کے ساتھ تعاون کریں. بہت شکریہ.